حلال رشتے کے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہوئی تو عورت کی فریاد۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کیا ہو۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کر آسمانوں سر پر اٹھا لیتی ہوں اور دھاڑے مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدا را میری شادی کرا دیں، اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہوں۔ میں اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ لاش بن چکی ہوں۔ شادی بیاہ تقریبات میں جب اپنی ہم چولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میں اپنے دل سے دردوں کی ٹھیسیں سنتی ہوں۔ یا خدا، ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو بھی نہ دینا جو اپنے ہی خاندان کے ریت و رسم و رواج کو نبھا کر اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر لوں اور واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ یہ لو، اب اچھی طرح سے نبھاؤ اپنے 7 پشتوں کی رسم و رواج کو۔ اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں یا کسی سے کہوں کہ مجھے اپنی بیوی بنا لو، لیکن میں پھر خیال آتا ہے اگر کسی برے انسان کے ہتھے لگ گئی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ میرے درد کو مسجد کا مولوی صاحب بھی نہیں سمجھتا جو اپنے خطبے میں بیان نہیں کرتا۔ اے مولوی صاحب، ذرا تو بھی سن لے۔ رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنے اپنے کمروں میں بھابھیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے، اور وہ صرف اکیلی میں ہی جانتی ہوں۔ اے حاکم وقت، تو بھی سن لے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں رات کے وقت جب ایک عورت نے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے تھے جن کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: اگر خدا کا ڈر اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں اس رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل کر رہی ہوتی، مطلب میں کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی۔ فاروق اعظم نے جب یہ اشعار سنے تو تڑپ اٹھے اور ہر شوہر کے نام یہ حکم لکھ دیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دیر تک دور نہ رہے۔ اے حاکم وقت اور اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی اعظم اور اے میرے محلے کی مسجد کے خطیب امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں کس کے ساتھ اپنا لہو تلاش کروں؟ کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میری 35 سال کی عمر گزر گئی، لیکن میرے ابا کا اب بھی کوئی ارادہ ہی نہیں، اور اب بھی وہی رٹ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی خاندان سے باہر نہیں کرواؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اے خدا، تو گواہ رہنا، بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے اپنی ہی ضد کو اپنی انا بنا لیا اور گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرا ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہے گا کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا۔ اے لوگوں، مجھے بتاؤ، کوئی شخص تیار کھانا نہ کھائے اور بولے تقدیر میں ایسا تھا تو وہ پاگل ہوگا یا عقل مند؟ اللہ پاک نوالے، منہ میں ڈلوائے، یا یوں ہی اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیے گا ضرور۔ میرے اور میری جیسی کئی اوروں کے لیے اللہ نے بہت سے اچھے رشتے ان کے گھروں میں بھجوائے، لیکن والدین نے یا بعض نے خود ہی ٹھکرا دیے اور کہتے پھرتے ہیں کہ بس جی نصیب میں کچھ ایسا ہی لکھا تھا۔
خدارا اپنی بچیوں پر رحم کھائیے۔ میں نے اکثر لوگوں کے گھروں میں اپاہج معذور بچے دیکھے ہیں جو خاندان در خاندان شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتے آتے رہتے ہیں۔ ایسی رسومات سے جس کا کوئی بھی ہمارے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان رسومات سے پلیز خدارا بعد آ جائیے تاکہ بچوں کی زندگی تباہ و برباد نہ ہو۔